میں بہت ممنون ہوں پنجاب یونیورسٹی لائبریری کا اور خاص طور پہ ڈاکٹر خالد عثمانی صاحب کا حمد دیرینہ ہے، اور بلکہ یوں سمجھیں کہ میں بہت عرصے سے آج کے دن کا انتظار کر رہا تھا، اور آج کے دن کے حوالے سے میں خاصا ایکسائٹیڈ بھی تھا، اور بلکہ ابھی میں بتا رہا تھا کہ جس طرح ہم زمانے طالب علمی میں امتحان سے پہلے جو ہے وہ نوٹس اور کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو آج میں ناشتہ کر کے تو دوبارہ اس کتاب کو لے کے بیٹھا، تو اس کتاب میں اتنا گم ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ تو ہم بچپن میں جو ہے، اچھا میری گفتگو کو بہت زیادہ مربوط نہیں ہوگی، اگر کوئی اس توقع میں ہے، اس کو بہت زیادہ امید ہے کہ میں بہت زیادہ اکیڈمک گفتگو کروں گا، بہت علمی راستے کے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے تماشا دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب کبھی اسکول سے آتے ہوئے لگتا کہ کوئی مداری جو ہے وہ تماشا دکھا رہا ہے، کبھی وہ بکری کو جو ہے وہ چھوٹے سے لکڑی کے اس پہ جو ہے وہ اسٹول پہ جو ہے کھڑا کر رہا ہے، کبھی بھالو کو نچا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ وہاں پہ نیم مردہ سے جو ہے وہ سانڈے پڑے ہوتے تھے جن کا تیل وہاں پہ بکھرا ہوتا تھا، تو اس کو وہ مداری جو ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے سے پہلے کبھی وہ منہ میں سے آگ نکالتا تھا، کبھی وہ کرتب دکھاتا تھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ اصل اپنے مدعے پہ آتا تھا۔ تو میں بھی جو ہے وہ کتاب کا ایک انتخاب کیا ہے، لیکن جس طرح ہم کسی ایک نقطے کو مرکز مان کے تو ایک پورے عہد کے گرد دائرہ بنا لیتے ہیں، اس موضوع پہ لکھی جانے والی کتابوں کے گرد دائرہ بناتے ہیں، یا کسی خاص فکر کے گرد دائرہ بناتے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ یہ کتاب جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، تو اس کے لیے بھی بعض لوگوں نے کہا کہ نئی کتاب کا انتخاب ہونا چاہیے، لیکن کچھ کتابیں میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں آپ نئی ہوتی ہیں، جب بھی آپ اس کو دیکھتے ہیں اس میں کچھ نیا پہلو سامنے آتا ہے۔ اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اچھا قاری ہوتا ہے وہ کتاب کو اس لیے نہیں پڑھتا کہ وہ کتاب کے کچھ حوالے رٹ کے لوگوں کو ملوث کرے، لوگوں کو اپنی علمیت کے ذریعے جو ہے وہ ان کو بس ان کا برا حال کر دے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جس طرح اچھی غذا جو ہوتی ہے، جو ہم لیتے ہیں، پانی لیتے ہیں، تو وہ ہضم ہو کے ہمارا جزء بدن بن جاتا ہے، پھر وہ ہمارے لہو میں لہراتی ہے۔ تو اسی طرح جو اچھی کتاب ہوتی ہے، جو اچھی فکر ہوتی ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے نظام فکر کو تبدیل کرتی ہے۔ بڑی کتاب وہ نہیں ہوتی کہ جو صرف ہمیں جو ہے کچھ علم دیتی ہے یا کچھ ہمیں باتیں نہیں بتاتی ہے۔ بڑی کتاب جو ہے وہ ہمارے نظام فکر میں تبدیلی لاتی ہے، بڑی کتاب جو ہے ہمارے سامنے سوالات کھڑے کرتی ہے، بڑی کتاب جو ہے وہ ہمیں سوچنے سمجھنے کے نئے زاویے عطا کرتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے انتخاب کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ مسلسل ستارڑ صاحب سے بدلہ لینا تھا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے کسی سے انتقام لینا اور بدلہ لینا، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس سے محبت کرنا شروع کر دے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس پہ بات کرنا شروع کر دے۔ تو مجھے الحمدللہ 2 بار فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ایک بار جو ہے ممتاز مفتی کے لبیک کے بعد، کہ ممتاز مفتی کا میں نے لبیک پڑھا، اس کے بعد وہاں گیا، تو اس کتاب میں چونکہ ممتاز مفتی ایک افسانہ نگار بھی ہیں، اور جب ایک افسانہ نگار سفر لکھتا ہے تو اس کا زاویہ نظر جو ہے وہ جو چیز کو دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے تو وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ بات وہی ہوتی ہے، ایک عالم بھی وہی بات کر رہا ہے، ایک فقیر بھی وہی بات کر رہا ہے، لیکن جب ایک شاعر اسی بات کو کرتا ہے، ایک افسانہ نگار اس بات کو کرتا ہے، تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک شعر کا مضمون جو ہے 100 ڈھنگ سے باندھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ چیزوں کو ایک خاص آدرش کے ساتھ دیکھتا ہے، چیزوں کو جو ہے اس کے جمال کے ساتھ دیکھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حج کا سفر جو ہے وہ ایک جمال کا سفر بھی ہے۔ حج کا سفر جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی تلاش کا نہیں، اپنی ذات کی تلاش کا سفر بھی ہے۔ تو میں نے جب لبیک پڑھا تو میرے ذہن میں جو ایک خدا کا تصور تھا، حج کا تصور تھا، وہ تبدیل ہو گیا۔ تو وہ اس جس کو انہوں نے خانہ کعبہ کو کالے کوٹھے سے تعبیر دی، تو اس کے ساتھ ایک رشتہ جو ہے، ایک رشتہ جڑ گیا، ایک تعلق جڑ گیا، ایک محبت کا رشتہ جو ہے اس کے ساتھ جڑ گیا۔ تو اس کے بعد جب میں گیا تو میں تقریباً 17-18 سال کا تھا جب میں پہلی بار جو ہے میں نے حج کا فریضہ جو ہے ادا کیا۔ تو اس وقت مجھے بہت زیادہ تو پتہ نہیں تھا، لیکن اتنا سیاح ضرور تھا کہ جب آپ یہاں پہ جاتے ہیں تو
کوئی ایک ایسی دعا مانگی جس میں بہت ساری دعائیں اکٹھی ہو جائیں. تو اس پہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی مانگا کہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے مستجاب الدعوات کر دیں، میں جو دعا مانگوں اس کو آپ قبول کر لیں. اور دوسری دعا میں نے اب اس کو زمانے میں دوسری دعا یہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے پاس علم بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے تو مجھے جو ہے اس میں تھوڑی سی تاثیر جو ہے پیدا کر دیں. تیسری دعا بالکل ذاتی تھی، وہ بھی الحمدللہ قبول ہوئی. تو وہ جو مکہ مکرمہ میں نے دیکھا، 4 مہینے میں وہیں رہا، اور وہ جو ایک دنیا تھی تو وہ ایک کلاسیکی حج تھا، کلاسیکی دنیا تھی. ابھی اتنی بلند و بالا عمارتیں قائم نہیں ہوئی تھیں، ابھی سڑکوں پہ اتنا ہجوم نہیں ہوتا تھا، خانہ کعبہ میں بھی ابھی اتنی زیادہ توسیع نہیں ہوئی تھی، اور ایک سکون تھا، چھوٹے چھوٹے بازار تھے اور ایک عجیب دنیا تھی. اس کے بعد میں نے وہ کعبہ شریف شروع کیا، بلکہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ کسی نے مجھے کہا کہ آپ یہ سفر نامہ جو ہے، جب آپ دوسری بار جب میں حج پہ گیا 2019 میں، تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں. تو میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا. تو اس کو ساتھ لے جانے کا نقصان یہ ہوا کہ میں سفر نامہ لکھ نہیں پایا، کہ میرا جی تھا کہ میں کچھ لکھوں گا، کچھ یادیں ہوں گی، کچھ باتیں ہوں گی. لیکن جب میں نے اس سفر نامے کو پڑھنا شروع کیا تو اس سفر نامے میں اتنی خوبصورت باتیں تھیں، اتنا خوبصورت اسلوب تھا، اور تو مجھ سے یقین مانے کہ کچھ لکھا نہیں گیا. اور دوسرا مجھے یہ تجربہ ہوا کہ زندگی میں بہت ساری خوشیاں ہوتی ہیں، بہت ساری کیفیات ہوتی ہیں، بہت سارے جو ہے وہ لذتوں کے تجربات ہوتے ہیں، بہت سارے صوفیہ جو ہے وہ بہت سے معرفت کے تجربوں سے گزرتے ہیں، لیکن وہ لکھتے نہیں. چند ایک استثنائی صورتیں ضرور ہیں، کشف المحجوب ہے، تذکرۃ الاولیاء ہے، جس میں بہت سے اولیاء کا ذکر ہے، صوفیہ کرام کا بعض لوگوں نے جو ہے وہ معرفت پہ بہت سی کتابیں لکھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو اس کا حق ادا نہیں ہو پاتا. تو دوسرا جو میں نے سعودی عرب دیکھا جو 2019 میں، تو میں نے دیکھا کہ جو پرانے راستے جس سے میں گزرا تھا وہ سارے راستے تبدیل ہو گئے ہیں، وہ عمارتیں تبدیل ہو گئی. حتیٰ کہ میں جس سڑک پہ رہتا تھا میں نے اس سڑک کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ سڑک کا نام بھی تبدیل ہو گیا ہے. تو دنیا جو ہے وہ بدل گئی. مکہ ٹاور اتنا عظیم الشان وہاں پہ کھڑا ہو گیا، بلند و بالا عمارتیں، اور ایک اور دنیا تھی. اور اس اور دنیا میں مجھے جو تھوڑا سا ایک وہاں پہ جب گئے ایک خوف سا محسوس ہوا کہ وہ سیاہ پہاڑوں کے درمیان میں جو ایک مکے کا چھوٹا سا شہر تھا، تو وہ شہر جسے میں جانتا تھا، جس کو میں دیکھا تھا، جس کی گلیوں میں میں نے جو ہے وقت گزارا تھا، تو وہ مجھے دکھائی نہیں دیا. لیکن اس کے باوجود جو کہتے ہیں نا کہ یہ سارا سفر جو ہے وہ عشق کا سفر ہے، اور عشق کے سفر میں جو ہے وہ گریہ زاری بھی ہوتی ہے، عشق کے سفر میں جو ہے وہ پاؤں پہ چھالے بھی ہوتے ہیں، عشق کے سفر میں جو ہے وہ آپ کو تکالیف بھی اٹھانا پڑتی ہیں. تو وہ ساری تکالیف جو ہے وہ میں نے برداشت کی کہ ظاہر ہے کہ عادت نہیں تھی اس طرح پیدل چلنے کی، اتنا زیادہ چلنے کی، تو پاؤں میں چھالے ہو گئے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں پہلی بار گیا تھا تو ظاہر ہے کہ نوجوان کے لیے تو وہ ساری ایک نئی دنیا تھی، ایک حیرت کی دنیا تھی. تو وہ کیفیت اس طرح سے پیدا نہیں ہوئی. صرف وہ کیفیت جو ہے وہ جب طواف وداع ہوا تو اس وقت جو ہے وہ جیسے آدمی پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے، تو اس وقت وہ ایک جو ہے اس سے بھی میں نے ایک تجربہ حاصل کیا، اس سے بھی میں نے سیکھا کہ شاید وصل جو ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا ہجر ہوتا ہے. کہ جب آپ اپنے محبوب سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں، جب آپ محبوب کے سامنے تو آپ کو دنیا بھولی ہوئی ہوتی ہے، ساری دنیا کو فراموش کر چکے ہوتے ہیں. لیکن جب ایک جدائی کا لمحہ آتا ہے، جب ہجر کا لمحہ درمیان میں آتا ہے، تب وہ سارے بند جو ہیں وہ ٹوٹتے ہیں. اور اس وقت جب میں نے حج کیا تو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ جو وجود ہے، وجود بیچارہ تو مفت میں گھسٹتا پھرتا ہے، وجود تو بیچارہ مفت میں دھکے کھاتا پھرتا ہے. اصل میں سارا سفر ہی روح کا سفر ہے، سارا سفر ہی روحانیت کا سفر ہے، سارا سفر ہی تلاش ذات کا ہے. جب ہم اپنے آپ کو تلاش کرتے ہیں تو پھر ہمیں رب کا بھی پتہ چل جاتا ہے، پھر ہمیں کائنات کا بھی پتہ چل جاتا ہے، دنیا کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اس کتاب کے ساتھ جو ہے ایک تو میری ایک مخاصمت کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں جو ہے وہ مجھے
حالانکہ میں بھی ایک سفر نامہ نگاہ میں لکھ چکا تھا سفر نامہ. پہلے میں نے سوچا کہ چلے تھوڑا سا مجاز کا سفر تھا, اس میں تھوڑا سا حقیقت کا رنگ آیا تھا. میں نے سوچا تھا حقیقت کا رنگ ہوگا, اس میں مجاز غائب ہو جائے گا. لیکن تارڑ صاحب نے جو ہے میرے راستے میں اتنی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی کہ میں ابھی تک, ایک تو تارڑ صاحب, دوسرا بعض اوقات کیفیات اتنی عجیب و غریب ہوتی ہیں کہ آپ چاہیں بھی تو ان اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک اسلوب کو انہوں نے جس خوبصورت پیرائے میں برتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود شروع میں گریز کیا کہ حج کا سفر نہیں کیا, جب کیا تو پھر میں نے سوچا کہ میں روایتی سفر نامہ اگر لکھوں گا تو مجھ میں اور دوسروں میں کیا فرق رہے گا. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو لوگ جاتی ایک کیفیت بھید جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اس کے جو ابتدائی حصہ ہے اس میں انہوں نے جو ہے یہ جو میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی ہے اس کی بھی وجہ ہے کہ انہوں نے کوٹ کیا ہے علی شریعتی کی کتاب حج کو. تو وہ کہتے ہیں کہ جو شخص میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج تو ہو جاتا ہے, لیکن وہ حج اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ حج سے واپس آ کر معمول کی دنیا میں شریک ہوتا ہے اور لوگوں کو اپنے حج کے تجربات اور مشاہدات میں شریک کرتا ہے. اور شریک کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے حج کے قصے سنائے کہ حج پہ گیا, فلاں جگہ پہ گیا, فلاں جگہ پہ گیا. وہ تبدیلی جو انسان اپنے اندر وہاں سے لے کے آتا ہے, وہ تبدیلی جب وہ اپنے معاشرے میں پھیلاتا ہے تب حج کا مقصد پورا ہوتا ہے. اور اس سفر نامے سے مجھے سب سے خوبصورت جو اس کا آغاز یہ نہیں کہ وہ دیکھیں ایک دائرہ سا بنایا ہے, اور دائرے کی جیسے خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جو اس کا نقطہ آغاز ہوتا ہے وہ نقطہ انجام ہوتا ہے. تو اس سفر نامے کا آغاز جو ہے انہوں نے اس خوبصورت انداز میں جو ہے وہ خاتون کو, ایک عورت کو جو ہے وہ خراج عقیدت, خراج تحسین, خراج محبت پیش کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حج جو ہے یہ دراصل جو ہے ایک سیاہ فام عورت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, اور سیاہ فام عورت بھی وہ جو کنیز تھی, اور وہ کنیز جو ہے وہ بی بی ہاجرہ ہے کہ جن کی اپنے بچے سے محبت کے لیے وہ آب و گیا پہاڑ میں ان کو چھوڑ دیا گیا. حضرت اسماعیل شیر خار ہیں, ان کی گود میں ہیں, اور مکہ کی گرمی جو ہے الامان و الحفیظ, تو وہ جو کیفیت ہے تو اس کیفیت کو انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ حاجی جو ہے وہ اس جس مقام پہ وہ آہستہ چلی ہیں تو وہاں پہ وہ آہستہ چلتے ہیں, اور ایک مقام ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ سرخ روشنی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے اپنا سبز روشنی جو ہے وہ لگائی گئی ہے. تو اس مقام پہ جو ہے وہ ان کی رفتار جہاں تیز ہوئی تھی تو وہاں ہر حاجی, ہر زائر جو ہے وہ تیز دوڑتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ حج جو ہے وہ دراصل اب دیکھیں سارے دیکھیں, مقام ابراہیم دیکھ لیں آپ, جو ہے وہ قربانی کا عمل دیکھ لیں کہ جو حضرت اسماعیل اور وہ جو ایک قربانی واقعہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ جو عمل ہے اس میں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس جو مسجد الحرام کا جو علاقہ ہے, جو جگہ ہے, تو وہاں پہ بہت سارے انبیاء جو ہیں وہ مدفون ہیں, لیکن خانہ کعبہ کے قریب ترین جگہ جو ہے وہ جو ہے اس میں حضرت حاجرہ جو ہے ان کی تدفین جو ہے وہاں پہ ہوئی. تو کہتے ہیں کہ وہ نہ صرف ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا, وہاں سے آب زمزم جاری ہوا, اور وہ زمزم کا بھی ایسا چشمہ تھا کہ اگر وہ زمزم کیا کہتے ہیں کہ اس کو روکنے کا نہیں کہتے تو پوری دنیا میں وہ پانی جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. تو ایک بچے کی پیاس, ایک ماں کی مامتا جو ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنے کا اتنا خوبصورت عمل ہے کہ اتنے برسوں کے باوجود آج بھی زائرین جو ہیں وہ اس پانی سے فیض یاب ہوتے ہیں. آج بھی وہ زمزم جو ہے وہ اس پانی میں شفا ہے. آج بھی وہ زمزم جو ہے اس کے کنویں اسی طرح لبالب بھرے ہوئے ہیں. آج بھی جو ہے جب حاجی وہاں سے جاتے ہیں
تو وہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، وہاں رہتے ہیں تو اس سے. اور میں نے یہ تجربہ بھی کیا کہ مجھے زیادہ چلنے کی عادت نہیں ہے، یا چلنے کی عادت ہے لیکن اس طرح ننگے پاؤں چلنے کی یا چپل میں پہن کے چلنے کی عادت نہیں ہے. تو میرے پاؤں میں چھالے ہو گئے اور مجھے جو ہے وہ ہاسپٹل ظاہر ہے کہ حج کے دنوں میں وہاں پہ جانا ایک مشکل کام ہوتا ہے، حج کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. تو میں نے کوئی علاج نہیں کیا، صرف میں جو ہے وہ ہر نماز کے بعد تھوڑا سا زمزم جو ہے اس چھالے پہ ڈالتا تھا اور 2-3 دنوں میں وہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ سفر نامہ جو ہے اس کے واقعات، اس میں تاریخی حقائق اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ وارفتگی ہے، اور وہاں کی جو مشکلات ہیں اور اس سفر کے دوران میں جن جن دشواریوں کو ان کو سامنا کرنا پڑا، تو ان کا بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان کیا گیا. اور ہر سفر جو ہے وہ ہم پہ ایک مقام حیرت کھولتا ہے، ایک نئی دنیا جو ہے وہ ہمارے سامنے کھل جاتی ہے. اور انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر کا جو منظر ہے تو ان کے بیٹے نے، اچھا یہ بھی تھوڑا سا بعض اوقات تھوڑی سی تکرار بھی محسوس ہوتی ہے کہ بار بار اپنے بیٹے سلجوق کا جس کے ساتھ وہ حج پہ گئے، دوسرے بیٹے کا ذکر ہے. بلکہ وہ ایک جگہ پہ لکھتے بھی ہیں کہ ایک دن جب میرا بیٹا چھوٹا تھا تو اس نے کہا کہ بابا میں بڑا ہو کے آپ کا نام روشن کروں گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا میں نے اپنا نام خود ہی روشن کر لیا ہے، تم کوشش کرو تم بھی اپنا نام روشن کرو. تو کیونکہ وہ باقاعدہ حاجی کے طور پہ جس طرح ایک حج پرواز پہ لوگ جاتے ہیں، جیسے آج کل حج پرواز کا آغاز ہوا ہے اور پچھلے دنوں حاجی جو ہے ان پہ جانا شروع ہوا ہے، تو وہ باقاعدہ حاجی کے طور پہ جو ہے وہ سرکاری طریقے سے یا غیر سرکاری جو حجاج کرام جاتے ہیں اس طرح وہ نہیں گئے تھے. تو وہ ایک زائر کے طور پہ، ایک وزٹر کے طور پہ جو ہے اپنے بیٹے کے پاس گئے. تو یہ ایک تھوڑا سا ایک سیدھے راستے کی بجائے تھوڑا سا جو ہے وہ ایک اور پایا ہوتا ہے کہ جس میں جو لوگ حج سے کچھ عرصہ پہلے، کیونکہ جب حج کا باقاعدہ سیزن شروع ہوتا ہے تو پھر وہ وزٹ ویزا جو ہے بند کر دیتے ہیں، عمرہ ویزا بند کر دیتے ہیں. تو اس سے ذرا پہلے کچھ لوگ جو ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں جن کے وہاں پہ عزیز و اقارب ہوتے ہیں. جیسے میں پہلی بار گیا تھا تو وہاں پہ کچھ 4 مہینے وہاں پہ رہا، تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئے اور انہوں نے جدہ، طائف، مدینہ اور مختلف شہروں کو جو ہے وہ دیکھا. ابرہہ کا ذکر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ابرہہ کا آیا، اور انہوں نے لکھتے ہیں کہ جب وہ ان کے اونٹ جو ہے تو وہ ابرہہ کے لوگوں نے جو ہے وہ پکڑ لیے. تو وہ جب وہاں پہ آئے تو وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میرے اونٹ آپ لوگوں نے پکڑ لیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، ہم تو آپ کے مقدس گھر کو ختم کرنے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں، مجھے دے دیں، وہ اس کا گھر ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کریں گے. تو ایک معلومات کا ایک دریا ہے، لیکن کہیں بھی جو ہے وہ رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے جو خیالات ہیں وہ یکسو نہ رہیں. تو اصل جو اس سفر نامے کی خوبصورتی ہے کہ جو پہلے بھی میں نے ایک سفر نامے کا ذکر کیا کہ لبیک سے یہاں تک کا جو سفر ہے تو وہ بھی ایک افسانہ نگار نے لکھا، اور اس کے اسلوب میں اتنی خوبصورتی تھی کہ ہم اس پہ بہتے چلے جاتے ہیں. اور وہ ایسا نہیں کہ صرف افسانویت ہے، بلکہ افسانوی اسلوب میں بعض اوقات ایک عقیدت کا سفر ہے. اصل میں یہ بنیادی طور پر محبت کا سفر ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو بیشتر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ جاتا ہی وہی ہے کہ جس کو جو ہے وہ حج کے لیے جو ہے وہ جس کو بلایا گیا. یہ ایسا امتحان ہے کہ جس میں سارے ہی پاس ہیں، گریڈز کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، پوزیشن کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، کوئی ٹاپر ہو سکتا ہے، کوئی معمولی رعایتی نمبروں سے کوئی پاس ہو گیا، لیکن پاس سارے ہوتے ہیں. لیکن جو بات علی شریعتی نے کہی کہ اصل امتحان جو ہے وہ وہاں سے واپسی کے بعد، وہ اس میں وہ ڈاکٹر صاحب کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ حج پہ جانا چاہ رہے تھے. تو جب حج کا ارادہ کرتے تو وہ سوچتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت دی ہوئی تھی، لیکن وہ یہ سوچتے تھے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور بعض اوقات مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی مریض جو ہے وہ مجھے فیس تو دے گیا لیکن پتہ نہیں اس نے کسی مجبوری کے تحت دی ہے
یا اس کی فیس جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے اس کا سورس کیا ہے، تو وہ اس انتظار میں رہے کہ کوئی ایسی تسلی ہو جائے کہ جو پیسہ میں حج کے لیے استعمال کروں وہ خالص ہو۔ جیسے آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے بھی جب قریش کو کہا گیا کہ آپ جو ہے اس کے لیے وہ رقم صرف آپ دے سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ خالص ہے، حلال رقم ہے، اس میں ذرا سا بھی کوئی شائبہ نہیں ہے، تو اسی لیے خانہ کعبہ کی تعمیر جب آخری مرحلے میں تھی تو قریش کے پاس رقم ختم ہو گئی۔ تو یہاں بھی ڈاکٹر صاحب نے یہ سوچا کہ اب میں کیا کروں، تو وہ ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جو ہے کچھ بھینسیں پالی کر کے پچھلے حصے میں خود اور اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے ان بھینسوں کی دیکھ بھال کی، اس کا دودھ فروخت کیا اور اس فروخت سے جو پیسے اکٹھے ہوئے تو اس پہ جو ہے انہوں نے جو ہے حج کی سعادت حاصل کی۔ تو مجھے اپنا بھی یاد آیا کہ ایسے جیسے ہوتا ہے ایسے کوئی دعوت نامہ مل جاتا ہے، تو میری شادی کی سالگرہ تھی، بچوں نے بھی کہا کہ کھانا وانا کھلا کر میں ان کو کانٹیننٹل لے گیا، تو کھانا ہم کھا کے نکلے تو وہی اندر ہی جو بینک ہے مارکیٹ کے ساتھ اندر چھوٹا سا شاپ، تو ایک چھوٹا سا اشتہار لگا ہوا تھا کہ حج درخواستیں جو ہیں وہ جمع کرائیں، شادی کا تحفہ دینا تو یہی دیں۔ تو میں نے پتہ کیا تو اگلے دن جو ہے وہ حج کی درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی، تو میں نے پیسے ویسوں کا حساب لگایا، میں نے کہا اس میں سے 2 لاکھ روپے کم ہو گئے تو اگلے سال کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اما کمیٹی والی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ 2 لاکھ سے ایڈوانس لے لیں، تو کمیٹی جو ہے وہ آپ بعد میں دیتے رہے گا۔ میں کیا پتہ نہیں کمیٹی والوں کے بھی لوگوں کے پتہ نہیں پیسے کیسے ہو، تو میں نے نہیں جانا، خیر اصرار کر کے جو ہے وہ جمع کرا دی، لیکن میں نے کہا میرا دل نہیں مان رہا، میں نے ابھی نہیں جانا، اگلے سال جب میرے اپنے پیسے ہو جائیں گے پھر میں جاؤں۔ تو میں نے بینک سے کہا کہ جی اب تو آپ کا جو ہے وہ ہو گیا، قرآن اندازی میں چلا گیا، تو اگر قرآن اندازی میں نہیں ہوا تو پیسے واپس مل جائیں، اگر ہو جائے پھر بھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ پیسے دے دیں، دے دیے۔ تو 2-4 دن کے بعد قرآن اندازی کا نام آ گیا۔ اب پھر میں ڈبل مائنڈڈ تھا کہ کیا کروں، جاؤں یا نہیں جاؤں، پھر تھوڑی سی دشواری ہوئی، لیکن پھر تھوڑا سا دل کو مضبوط کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بلا بھی لیا ہے، قبولیت بھی ہو گئی ہے، حج میں سے جو سرکاری اسکیم میں سے نام بھی آ گیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ اور وہ فیصلہ پھر صحیح ثابت ہوا کہ 19 کے بعد 2 سال جو ہے وہ حج جو ہے بڑا محدود رہا، اور حج کی جو ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ جانا جو ہے دشوار ہو گیا، اور اب اس سال جب ہوا ہے تو حج کے اخراجات بھی ڈبل ہو گئے، تو مجھے پھر مزید 1 سال پیسے جمع کرنے پڑتے۔ تو لیکن اس بار جب میں گیا تو شاید کچھ پچھلے سفر میں اور اب کے سفر میں تو چاہے باہر سے تبدیلیاں آ گئی، لیکن روزے کی جالیاں جو ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ہم سیدھا مدینے گئے تو روزے کی جالیاں بھی اسی طرح تھیں، قالین بھی اسی طرح تھے، ستون بھی وہی تھے جن ستونوں کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، جن ستونوں کو ہم نے محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ تو باہر کی دنیا میں تبدیلی آتی رہی، لیکن اندر کی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئی تھی۔ تو یہ مجھے سب سے خوبصورت لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ باہر بے شک تبدیل ہوتا رہے، لباس بھی تبدیل کر لے، حلیہ بھی تبدیل کر لے، بالوں میں چاندی بھی آ جائے، لیکن اس کا انر سیلف، اس کے اندر جو ہے وہ ویسے ہی رہنا چاہیے۔ تو جب میں پہلی بار جالیوں کے قریب سے گزرا تو ایک عقیدت اور محبت سے زیادہ خفت اور شرمندگی تھی کہ پہلی بار جو ہے وہ والد صاحب نے خرچے بھی بلا لیا، دوسری بار میں نہیں آنا چاہ رہا تھا پھر بھی مجھے بلا لیا گیا، تو میں سمجھتا تھا کہ میں شاید اس قابل نہیں تھا کہ اس در پہ آؤں اور اس پہ دوبارہ جو ہے وہ حاضری کا جو ہے وہ شرط ملے، موقع ملے۔ تو میں شاید اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ وہ جیسے اس طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے بلا لیا گیا۔ تو وہاں پہ جو ہجرت کا سلسلہ وہاں سے ٹوٹا تھا طواف وداع سے، تو وہ لگا کہ وہ کڑی جو ہے وہ جڑ گئی ہے، تو وہ آنسو جو وہاں پہ ادھار تھے، تو وہ آنسو جو ہے ان کا قرض جو ہے وہ اس مقام پہ آ کر ادا ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے مدینہ منورہ میں جتنی محبت اور جتنی سکون اور جتنی سرخوشی ملی، تو مجھے وہ کیفیت جو مجھے لگا تھا کہ مسلسل حسین تارڑ کے منہ والکعبہ شریف میں جو ایک روحانیت، مجھے لگتا تھا کہ شاید اس میں افسانویت ہے۔ تو وہ تارڑ نے لکھا بھی ہے کہ جس طرح چور چوری سے جاتا ہے ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، تو اسی طرح سفر نامہ نگار جو ہے وہ چاہے حج کا بھی سفر کرے تو ہیرا پھیری سے باز نہیں آتا، تو کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا سا افسانویت ڈال دیتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ چیزوں کو تھوڑا سا مبالغہ، کہیں وہ اپنی تحریر کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ اور اس میں اضافے کر دیتا ہے، تو وہ سلسلہ جو ہے وہ جڑ گیا۔
اور دوسرا پھر انہوں نے جو ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب کا جو علاقہ ہے، تو باقی جتنا بھی مسجد نبوی میں قالین بچھے ہوئے سرخ قالین ہے، تو وہ حصہ جو ہے تو وہ جہاں پہ سبز قالین ہے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. اور ریاض الجنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس نے وہاں پہ 2 نوافل ادا کر لی ہے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ میرے ساتھ جو حاجی تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی ہم ادھر، لیکن حج کے سیزن میں تو وہ اس علاقے میں جہاں پہ امام صاحب کا ممبر بھی ہے، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت میں قیام بھی رہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی، تو وہ سارا علاقہ جو ہے وہ متبرک سمجھا جاتا ہے. اور وہاں پہ 2 نوافل پڑھنے کے لیے ایک گھمسان کا رنگ پڑتا ہے اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے. تو جب میں نے ایک آدھ بار اس میں کوشش کی تو اس میں لوگوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ وہ اس میں سبز قالین تک تو پہنچ گیا، لیکن بالکل کونا جو آخری کونا ہوتا ہے کہ جہاں وہ بس ہوتا ہے نا کہ وہ پاسنگ مارچ والا، تو وہ وہاں پہ جو ہے ایک آدھ بار جو ہے وہ پہنچ گئی. اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اتنی دور آئے کوئی پتہ نہیں کب آئے، تو دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ باقاعدہ بیٹھنے کا موقع فراہم کرے. تو اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ وہ نماز کے وقت تھوڑے وقت کے لیے اس علاقے کو جو ہے وہ بند کر دیتے تھے، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی تھی لوگوں کی صف بندی ہوتی تھی اور پھر لوگ وہاں پہ جاتے تھے، اور لوگ اس کے لیے پہلے سے تیار ہوتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ یہاں پہ تو اس کا جو ایگزٹ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضے جالیوں کے ساتھ وہاں سے ایگزٹ تھا. تو میں نے کہا چلے وہاں تو ریاض الجنہ میں جالیوں کے قریب سے چلتے ہوئے سلام کر لوں. تو وہ اس وقت نماز کا وقفہ تھا اور وہ سارا علاقہ جو ہے خالی پڑا ہوا، تو میں وہاں سلامیوں جالیوں کے پاس سے گزرا سلام کرنے کے لیے. تو وہاں پہ ایک محافظ جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا. اچھا میری عربی بھی بس تھوڑی سی تھی، تو میں نے صرف اس کو کہا یا اخی کہ بھائی میں جانا چاہتا ہوں، اشارے سے میں نے کہا. تو اس کے دل میں پتہ نہیں کیا سمجھ سکے آ جا. تو وہ تقریباً کوئی جو 15 منٹ کا وقفہ تھا، 20 منٹ کا وقفہ تھا، تو اس میں اس پورے علاقے میں کوئی اور نہیں تھا. تو وہ وہاں پہ پھر بیٹھ کے میں نے تلاوت بھی کی، وہاں پہ نوافل بھی جتنے بھی پڑھ سکتا تھا پڑھے. اس کے بعد جب انہوں نے حاجیوں کے جب آنے کا وقت ہوا تو وہ لوگ آئے اور لوگ وہاں پہ نوافل پڑھ گئے. تو وہی جو گارڈ تھے وہ ان کو باہر بھیج رہے تھے، تو میں بالکل جالیوں کے قریب جو ہے بیٹھ کے وہاں پہ نوافل پڑھتا رہا. تو جو نوافل پڑھ رہا ہو تو پھر اس کو عام طور پہ نہیں چھیڑتے، باقی لوگوں کو نکالتے. تو لوگ آتے رہے جاتے رہے اور کسی کا دھیان مجھ پہ نہیں گیا کہ اس کو بھی اٹھانا ہے یا اس کو بھی بھیجنا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تشفی جو ہے وہ عطا کی اور اتنی کشادگی وہاں پہ عطا کی. اور اسی طرح جو ہے وہ خانہ کعبہ میں بھی کہ حج کے سیزن میں بہت رش ہوتا ہے، لیکن جب میں پہلی بار گیا تھا تو وہ ان دنوں میں نے بتایا کہ اتنا رش نہیں ہوتا تھا. اور چونکہ حج کے سیزن سے ذرا پہلے گئے ہوئے تھے تو بار بار جو ہے وہ حجر اسود کو چومنے کی سعادت بھی ملی اور بار بار جو ہے اس پورے منظر میں جو ہے وہ پورا جو ہے وقت گزارا. تو گھوم پھر کے پھر وہی بات ہوتی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ روح کا سفر ہے. جسم جو ہے وہ تو بیچارہ ایک وسیلہ ہے، جسم تو بیچارہ جو ہے ایک ذریعہ ہے، جسم تو وہ ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ ہے. اصل چیز جو ہے وہ محبت ہے. اور اگر آدمی جو ہے وہ حج کی سعادت حاصل کر کے آتا ہے اور اس کی طبیعت میں کچھ شادگی پیدا نہیں ہوتی، اس کی طبیعت میں نرمی پیدا نہیں ہوتی، اس کی طبیعت میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہوتی، اس کی طبیعت میں جو ہے وہ گداز پیدا نہیں ہوتا، اس کی طبیعت میں لوگوں کو معاف کرنے کا، عفو درگزر کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک بار پھر حج کرنے کی ضرورت ہے. آپ سب کی سماعتوں کو بہت بہت شکریہ. جی ہمارے فارمیٹ کے مطابق سر کے تاثرات کے اوپر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں. جی کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم سر
یہ کتاب میں نے بھی پڑھی ہے. میں نے تھوڑی اس کو جلدی میں پڑھی کیونکہ ٹائم تو نہیں تھا, میں نے کل ہی اسٹارٹ کی تھی. تو اس میں ایک چیز اس نے بتائی ہے کہ اس نے بہت ڈفیکلٹی بتائی ہے کہ حج کرنے میں بہت ڈفیکلٹ. جب یہ مینا میں جاتا ہے وہاں وہ ایک گراؤنڈ میں سوتے ہیں رات کو, ان کو وہ چیزیں نہیں ملتی, تو واقعی ایسی ڈفیکلٹی ہوتی ہے. اچھا, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ اس پہ میں بھی بات کرنا چاہ رہا تھا. بہت اچھے نقطے پہ آپ نے بات کی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ حج کے دوران بھی میں نے محسوس کیا کہ حج جو ہے وہ صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. کیونکہ یہ تو طے ہے کہ جو شخص یوم عرفہ پہ میدان عرفات پہ پہنچ جاتا ہے وہ حاجی ہو جاتا ہے, حاجی کا سرٹیفکیٹ اس کو مل جاتا ہے, حاجی کی اسٹیمپ اس کو مل جاتی ہے. لیکن وہاں رہنے کے دوران میں نے دیکھا, کیونکہ مینا میں تو جو ہے خیمہ بستی لگائی جاتی ہے, اور جب عرفات میں پہنچتے ہیں تو اچھا یوم عرفات جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ شدید گرم دن ہوتا ہے, اور مجھے چونکہ پاؤں میں بھی کچھ چھالے ہو گئے, پھر مجھے ڈسٹ الرجی بھی ہے, گلا بھی میرا وہاں پہ بیٹھ گیا, فلو بھی ہو گیا, کچھ بخار بھی ہو گیا. تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک معذور شخص ہیں کہ جس کی بزرگ خاتون ہیں جو ان کی ویل چیئر کو لے کے جا رہی ہیں, تو لاکھوں کا مجمع ہے, کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ ہٹ جائیں, تو میں ان کو میدان عرفات کی طرف لے کے جاتا ہوں. تو وہ جس وقت میری حالت بالکل وہاں پہ پہنچا تو میری حالت وہ تھی کہ میں بالکل لگتا تھا کہ شہید ہونے والا ہوں. تو اب اصل میں یہ ایک دوسرے کا احساس جو ہے نا, یہ اصل میں بنیادی چیز ہے جس کی تربیت ہے. پھر حجاج کرام جو ہے میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ وہاں پہ جو شیشے کی بوتلیں ملتے ہیں, جوس ملتے ہیں, ٹن پیک, اور وہاں پہ حاجیوں کو بھی لوگ جو ہے وہ عطیہ کرتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ حجاج کرام کے لیے ایک ان کو لنچ باکس دے رہے ہیں. یہ ایک محبت کا عقیدت کا ایک اور انداز ہے, کھجوریں دے رہے ہیں, تحائف دے رہے ہیں, تسبیحات دے رہے ہیں. لیکن حاجی جو ہے ان کی تربیت نہیں ہے کہ وہ وہی شیشے کی بوتل میں جوس ہے اس کو اٹھا کے کونے پہ پھینک دیا کہ اس طرح زور سے پھینکا کہ وہ ٹوٹ گئی. وہ پیچھے آنے والے کسی کے پاؤں میں چبھ سکتی ہے, کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے. پھر میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں جو عزیزیہ ہے, اچھا وہاں بھی ایک دلچسپ واقعہ ہوا کہ وہاں عزیزیہ میں جہاں حاجی رہتے ہیں تو وہاں پہ میں ایک دکان پہ کچھ لینے کے لیے گیا تو پٹھان بیٹھا تھا. وہ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ آئیے آئیے, کیا حال ہے, بہت دن بعد اب تشریف لائے. میں نے کہا بھائی میں تو بہت دن بعد پہلی دفعہ تشریف لایا. تو کہتے نہیں, آپ یہاں آتے جاتے رہتے ہیں, آپ یہاں آئے ہیں, کئی بار میری دکان پہ آئے ہیں. تو میں نے کہا بھائی میں پہلی بار آیا ہوں. تو اس نے کہا پھر آپ کا کوئی بھائی ہوگا یہاں پہ. تو ایسے ہی ہم شکل ہیں. تو میں حیران ہوا کہ اس کو میرا ہمزاد جو ہے وہ مجھ سے پہلے ہی شاید اس کو دکھائی دیا. تو انہوں نے جو ہے وہ مغل کعبہ شریف میں مسلسل تارڑ نے بھی کہا ہے کہ جب میں طواف کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ میرے سارے عزیز و اقارب, سارے رشتے دار جو ہے میرے ساتھ طواف کر رہے ہیں. اسے لگا کہ میرے والد صاحب جو اس دنیا میں نہیں ہیں تو وہ بھی میرے ساتھ طواف میں شریک ہیں. وہ بھی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا رات کا کھانا کھایا تھا, بیٹا کوئی تکلیف تو نہیں ہے, بیٹا کوئی تھکے تو نہیں لگ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ لگتا تھا کہ ساری روحیں جو ہیں وہ میرے ساتھ جو ہے وہ شریک کار ہو گئی. تو اسی طرح عزیزیہ میں جب میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو ایک عمارت سے کچھ کانٹوں والی جھاڑیاں جو ہیں, کانٹوں جیسے درخت ہوتے ہیں کانٹے والے, وہ رستے میں فٹ پاتھ پہ لوگوں کو تھوڑا سا ہو رہا تھا. تو اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہم جیسے بتاتے ہیں کہ بھئی حج کے دنوں میں آپ کوئی جو ہے وہ سبز ٹہنی کو شاخ نہ توڑیں, اور کیونکہ وہ ظاہر ہریالی وہاں پہ پہلے بھی کم ہے. تو میں ایک دو دن سوچتا رہا کہ بھی کروں نہ کروں, توڑوں نہ توڑوں, جو تھوڑی سی وہ ہری بھی تھی. میں نے کہ یہ نہ ہو کہ میں نیکی کرتے کرتے جو ہے وہ مسئلہ ہو جائے. تو خیر 2 دن میں نے دیکھا, تیسرے دن جب کسی بھی توڑی تو پھر میں نے اس کو جو ہے وہ توڑ کے تو ایک طرف جو ہے پھینکا. اگرچہ اس کو توڑنے میں بھی کانٹوں والی جھاڑی تھی, کچھ انگلیاں بھی تیار ہوئی, لیکن میں نے یہ محسوس کیا اسی طرح میں نے وہاں پہ جو اصل کام جو مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کی مجھے دعائیں بھی نہیں آتی, اسی طرح سے ریاستیں بھی نہیں آتی, اس طرح سے میں بہت زیادہ مذہبی نہیں تھا. لیکن میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ جو بزرگ حاجی ہیں, حاجی ایک عمارت میں بڑے ہال کمرے میں سارے رہتے ہیں, تو وہ میں دیکھتا کہ مشترکہ جو باتھ روم ہے اس میں حاجی جو ہے جب نہا کے آتے ہیں تو پانی بکھرا ہوا ہے, وہاں پہ صابن کا یا شیمپو یا زمین پہ کچھ بکھرا ہوا. تو مجھے ان بابوں کی فکر رہتی تھی کہ خدا نہ خاصا سلپ ہو گیا, پھسل گیا. تو میں پھر ان کی خدمت کرتا کہ میں ان کے وہ جاتے تو پھر میں ان کو واش روم دھو کے اس کو صاف ستھرا کر کے وائپر کر کے تاکہ پھسلے نہیں, گرے نہیں. تو میں نے وہاں پہ یہ سیکھا کہ حج جو ہے وہ صرف وظائف کا, اورات کا اور عبادت کا مجموعہ نہیں,
وہ دوسروں کے لیے سوچنے کا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں تو یہی آپ کے لیے قبولیت کا در جو ہے وہ کھولتا ہے. تو عرفات کے میدان میں جب میں پہنچا تو مجھے 102 بخار تھا اور میرے پاس کوئی اینٹی بایوٹک بھی نہیں تھی. تو میرے ساتھ میں بیٹھے تھے صاحب, تو انہوں نے کہا کہ خیریت ہے, طبیعت ٹھیک نہیں. تو انہوں نے اپنے ساتھ کچھ دوائیاں رکھی ہوئی تھی, تو انہوں نے فوراً پیراڈول اور آگمنٹن اور اینٹی بایوٹک, تو میں نے کہا بس ایک آدھ دے دیں باقی میں, کیونکہ آپ کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو میں نے ان سے لی. تو اس کے بعد مجھے جو ہے افاقہ ہوا. اور میدان عرفات کہتے ہیں کہ وہ حشر کا بھی میدان تقریباً ایسے ہی ہوگا. تو اتنی شدید گرمی وہاں پہ ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی جو لاہور کی گرمی ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ گرمی. تو جب دوپہر میں ہم سب حاجیوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کو گرمی کا علاج کریں, تو وہ آسمان جو بالکل صاف تھا, تو اس وقت وہاں پہ جو ہے وہ ایسی طوفانی بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا اور ہمارے احرام بھیگ گئے. اور وہ احرام بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کفن کی علامت ہے کہ آپ ایک بار جو ہے وہ دنیا سے جا کے پھر آپ کا ایک نیا جنم, ایک نئی دنیا ہوتی ہے. تو اتنی شدید بارش اور اتنی طوفانی ہوائیں اور اتنی ٹھنڈی ہوائیں کہ ہمارے جو تمبو کراتے لگے تھے وہ اڑ گئے کھلے میدان میں جو ہے. پھر ہم وہاں پہ بیٹھے اور اس کے بعد پھر جب بارش زیادہ ہو گئی تو پھر لوگوں نے دوبارہ دعا کی کہ اللہ میاں بارش روک بھی دیں. تو پھر اللہ میاں نے بارش روک بھی دی. تو اسی طرح وہاں سے جو مزدلفہ میں قیام ہے, تو مزدلفہ میں مینا میں تو کچھ خیمے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی کچھ خیمے وغیرہ, خیمے تو نہیں ہوتے لیکن وہ چھت تان دیتے ہیں, قالین بچھا دیتے ہیں. لیکن مزدلفہ میں جو رات ہوتی ہے تو اس رات میں آپ نے جو ہے وہ چٹائی پہ سونا ہے. کوئی چھت پہ نہیں ہے, کوئی زمین پہ کوئی چیز نہیں ہے, اور کنکریوں والا جو ہے فرش ہوتا ہے. تو اس پہ آپ نے بغیر کسی سہارے کے رات گزارنا ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس رات میں اپنے لیے جو ہے شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں بھی وہیں سے چننا ہوتی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کیونکہ کچھ چیزیں ہماری کامن ہیں, ایک ہی تجربہ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی خواب اور بے خوابی کے درمیان, وہ کہتے ہیں کہ جاگنے کو ملاتے ہوئے آ کے خواب کے ساتھ, تو خواب اور بیداری کے درمیان کی کیفیت میں رات گزرتی ہے. اور ایک بے سر و سامانی کا احساس بھی ہوتا ہے, اور ایک تکمیل کا احساس بھی ہوتا ہے. اور وہاں سے آپ وہ کنکر چنتے ہیں جو آپ کو بعد میں جا کے شیطان کو جو ہے وہ اس کو مارتے ہیں. تو اور شیطان بھی 3 درجے کے ہیں, چھوٹا, منجلا اور بڑا شیطان. تو وہ شیطان کی تو بنیادی طور پہ ایک علامت ہے, لیکن اصل میں وہ ساری جو جنگ ہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہے. کہ وہ کنکر تو شیطان کے لیے اکٹھے کرتے ہیں, شیطان کو مارتے بھی ہیں, اور ظاہر ہے کہ حج کا ایک رکن ہے. تو یہ بے سر و سامانیہ ہیں. لیکن میں ایک اور چیز بھی مجھے محسوس ہوئی کہ حاجیوں کے لیے جو ہے کوئی بہت اچھا انتظام, ہم بظاہر بڑے کرتے ہیں کہ حاجیوں کے لیے بڑی عقیدت ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ مینا میں ہمیں جو کھانا دیا گیا تو وہ پلاسٹک کے پیکس میں تھا, پلاسٹک کی تھیلیوں میں تھا, اور اس کے اندر جو ہے وہ مٹن پلاؤ تھا. اور اس کو جب انہوں نے پیکٹ ہمیں دیے اور اس کو میں نے پڑھا تو اس پہ لکھا تھا کہ پروسیسڈ ان انڈیا, اور اس پہ جو ڈیٹ تھی وہ 5 مہینے پہلے کی تھی. یعنی 5 مہینے پہلے وہ انڈیا سے آیا, اس کے بعد اس کو انہوں نے فریز کیا, اور اس کے بعد انہوں نے گرم گرم پانی کے کڑھائے جو ہے رکھے ہوئے تھے, اس میں وہ ڈالتے تھے, اور وہ جب تھوڑی سی تھیلی نرم ہو جاتی تھی تو سب کو پیش کرتے. تو اس کے اندر جو ہے وہ مٹن تھا, اس پہ پھپھوندی سی آ رہی تھی ہرے رنگ کی. تو حاجیوں کے ساتھ ایسا ظلم. پھر یہ کہ مینا میں انہوں نے جو ہے وہ چند ایک ڈسپوزیبل گلاس رکھے تھے, باقی کوئی کا شیشے کے گلاس تھا. وہ حاجی ظاہر ہے کہ ڈسپوزیبل گلاس تو ختم ہو گئے, کولر تو بڑے بڑے رکھے ہوئے, لیکن پانی جو ہے وہ ایک گلاس جو ہے ایک سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پی رہے ہیں, تو اس سے بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں. پھر ایک اور تجربہ, اچھا کیونکہ موقع ملا ہے, آپ لوگ انشاءاللہ جائیں وہاں پہ. تو جب میرا گلا خراب ہوا اور بہتر نہیں ہوا, تو پھر میں پاکستانی حج مشن کے جو ہے وہ ہیلتھ سینٹر میں وہاں پہ چلا گیا, جو چھوٹا ہسپتال سا بنایا ہو, تو وہاں پہ چلا گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے میرا ظاہر ہے وہ کارڈ بھی ہوتا ہے پورا چیک, بہت اچھا ہے تمام, مجھے بڑا اچھا لگا کہ بڑے سلیقے کے ساتھ انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے مجھے ایک دوائی لکھ دی, اس کے بھی انہوں نے کہا کہ ساتھ جو ہمارا فارمیسی ہے اس سے آپ دوائی لے لیں. اچھا اس کے بعد جب میں دوائی لینے کے لیے گیا وہاں پہ, تو اور اس نے مجھے سیرپ اور گولیاں دے دیں. اچھا میں نے ویسے ہی دیکھا, میں نے کہا اس کو پڑھو, تو وہ جو اس نے سیرپ دیا تھا وہ پیٹ خرابی کا تھا.
तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार आपने मेरी शक्ल देख के जो है मुझे दवाई तजवीज़ की है, डॉक्टर ने जो दवाई तजवीज़ की थी वो गले की खराबी की है, तो मेरा गला खराब है, पेट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पे सारे जो है पेट खराबी के मरीज ज़्यादा आते हैं, तो मैंने वो दे दी। तो अब ये देखिए कि कितना कैजुअल जो है वो अंदाज है। जी और कुछ सवाल? सर बहुत शुक्रिया, बाकी आपकी गुफ्तगू ऐसी है और आपके सारे तासुरात ऐसे हैं कि वो ना ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोग्राम का सेकंड भी जो है